السلام علیکم، میں ہوں صہیب اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں ٹوٹی فروٹی۔ آج میں آپ سے بات کروں گا جو نارملی کسی بھی ٹیسٹ میں، ریٹن ٹیسٹ میں کیا چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ کسی بھی آپ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کرتے ہیں یا پرائیویٹ بھی کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ میکسیمم چیزیں سیم ہی ہوتی ہیں، ٹاپکس وغیرہ جو انگلش کے، اردو کے، اس کے علاوہ جنرل نالج، پاکستان اسٹڈیز کے علاوہ میتھمیٹکس، یہ سب جو ہے آلموسٹ سیم ہوتے ہیں۔ تو کسی بھی اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں کسی بھی جگہ پہ گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں تو آلموسٹ سب جگہ سیم ہی آتا ہے۔ جیسا کہ آپ انگلش میں آ جائیں تو سب سے پہلے تو ایکٹیو پیسو اسپیلنگز جو ہوتے ہیں، اسپیلنگز آپ کو آنے چاہیے، آپ کی انگلش کی بیس اچھی ہونی چاہیے، تبھی آپ انگلش کی جو ٹیسٹ پیٹرن ہے جو ٹیسٹ میں آتا ہے وہ پاس کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ٹینسز کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے، 3-4 طرح کے ایک ہی سینٹینس ہوتا ہے، اس میں 3-4 سینٹینس دیے جاتے ہیں ایم سی کیوز آپشنز میں، تو آپ نے جو کریکٹ سینٹینس ہوتا ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ تبھی سلیکٹ کر سکتے ہیں جب آپ کی ٹینسز کی بیس بنی ہو، جب آپ نے شروع سے ٹینسز کو پڑھا ہو۔ اگر آپ نے نہیں بھی پڑھا تو آپ کو 2-3 مہینے ٹینسز پہ دھیان دینا ہوگا، یا ایک ہفتہ بھی آپ لگائیں تو کافی ٹینسز کلیئر ہو جاتے ہیں کہ واز ورک کا بھی استعمال ہوتا ہے، واز ورک پاسٹ کنٹینیوس کے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح پریزنٹ کنٹینیوس میں از ایم آر یوز ہوتے ہیں، اور جو پریزنٹ انڈیفینٹ ہوتا ہے وہاں پر فرسٹ فارم آف ورب استعمال ہوتا ہے، اور اسی طرح پاسٹ انڈیفینٹ میں جو ہے پاسٹ انڈیفینٹ میں یوز ہوتا ہے آپ کا سیکنڈ فارم آف ورب۔ اسی طرح فیوچر کا بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو ایک سینٹینس لازمی آتا ہے جس میں آپ کو جو کریکٹ سینٹینس ہے وہ چوز کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ انگلش کے پورشن میں آپ کا آ جاتا ہے ایکٹیو پیسو۔ ایکٹیو پیسو اتنا ایشو نہیں ہے، اس میں آپ تھوڑا سا ٹائم لگائیں تو آپ کو کافی کلیئر ہو جاتا ہے کہ ایکٹیو وائس کیا ہوتی ہے۔ کوئی ڈائریکٹ آپ کو کوئی چیز بتائے وہ ایکٹیو ہوتی ہے، اور آبجیکٹ کو جب آپ پہلے لے آتے ہیں سبجیکٹ کی جگہ، سبجیکٹ کو آبجیکٹ کی طرف لے جاتے ہیں تو پھر وہ پیسو وائس ہو جاتا ہے۔ پیسو وائس کی جو ٹینس ہے اس میں کون سا آپ نے چینج کرنا ہے، بین کا بھی یوز کرنا ہے، یہ سب چیزیں آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ یہ ایک ہی آتا ہے، ایکٹیو پیسو کا بھی ایک ہی سوال آتا ہے، اسی طرح ڈائریکٹ انڈائریکٹ کا بھی ایک ہی سوال آتا ہے، اسپیلنگس کا بھی ایک ہی سوال آتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا انگلش میں آپ کو آنا چاہیے جو مین انگلش ہوتی ہے، جیسے کہ سنونیم کیا ہے۔ اگر ایک آپ کو ورڈ دیا ہوا ہے جیسے کہ ایکٹیو ہے، ایکٹیو تندرست یا چست، اس کا آپ سیکنڈ انگلش میں کون سا ورڈ ہے جو آپ اس کی جگہ ریپلیس کر سکتے ہیں، تو وہ آپ کو آپشن میں دیا ہوتا ہے، 4 آپشن ہوتے ہیں، اس میں سے آپ نے ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ یہ آپ کو سینونیمز آنے چاہیے، انٹونیمز آنے چاہیے، یعنی اگر آپ کو لیزی دیا ہوا ہے تو اس کا انٹونیم یعنی کہ جو اس کا الٹ ہوگا وہ ہوگا ایکٹیو۔ اسی طرح یہ چیز آپ کو آنی چاہیے۔ تو یہی بیسیکلی انگلش میں یہی کور کیا جاتا ہے جتنے بھی ٹیسٹ ہیں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ میتھ کے پورشن میں آپ کو پرسنٹیج آنی چاہیے، پرسنٹیج کے سوال آنے چاہیے، کوئی آپ کو شیئر نکالنا ہو، پروفٹ میں کتنا شیئر بنتا ہے کسی کا، پرسنٹیج کتنی بنتی ہے، پرسنٹیج کے سوال آنے چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ کے وہ جو آئی کیو ہوتا ہے، آئی کیو چیک کرنے کے لیے ایک سوال میتھمیٹکس کے پورشن میں آتا ہے، جیسے کمپلیٹ دا سیریز 2 4 6، آگے کیا آتا ہے، تو 2 4 6 جب آ رہا ہے تو 2 4 6 کے بعد جو ہے یہ ایک ٹیبل چل رہا ہے، 2 4 6 آگے 8 ہی آئے گا سیریز میں۔ اسی طرح کبھی کبھی وہ دے دیتے ہیں 2 سیریز چل رہی ہوتی ہیں، یعنی کہ 1 3 5 7، یہ آڈ نمبر ہیں، بیچ میں وہ 1 کے بعد 2 4 6 اس طرح ایک سیریز چلا سکتے ہیں۔ تو آپ کو یہ بھی دھیان کرنا ہوگا کہ 2 سیریز چل رہی ہیں تو جو نیکسٹ ورڈ آئے گا کون سی سیریز کا آئے گا اور کیا آئے گا۔ وہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کی بک بھی مل جاتی ہیں، اس میں سے آپ کو تیاری کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ جنرل نالج کی بات کریں تو بیسک جنرل نالج جیسے کہ کسی ملک کی کرنسی کیا ہے، کرنسی کا پتہ ہونا چاہیے، کیپٹل کا پتہ ہونا چاہیے۔ ایک سوال کبھی کبھی آ جاتا ہے، ایک تو اس کا آتا ہے کہ کیپٹل کیا ہے، دوسرا کرنسی کا بھی آ سکتا ہے، ایئر لائنس کا بھی آ سکتا ہے کہ کون سی ملک کی جو ہے ایئر لائن، یہ جیسے کیتھی پیسیفک ایئر لائن ہے، ادھر کی ہے، کیا نام ہے مجھے اب، ہانگ کانگ کی۔ تو اسی طرح پی آئی اے جو ہے پاکستان کی ہے، جرمنی کی کون سی ایئر لائن ہے، یہ بھی آ سکتا ہے کوشچن۔ اس کے علاوہ اردو میں سے بھی آ سکتا ہے، اردو میں ویسے تو ایگزیکٹ اتنا نہیں آتا اردو میں، لیکن یہ ہے کہ آپ تھوڑی بہت آپ کو اردو کا بھی آنا چاہیے جنرل سا۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو پرانے مغلیہ دور کے بادشاہ گزرے ہیں انہوں نے کیا کام کرا ہے، اکثر ایک سوال آ جاتا ہے، جیسا کہ لاہور فورٹ کس نے بنایا، روہتاس فورٹ کس نے بنایا، شیر شاہ سوری نے
یا جہانگیر نے اور یا اس طرح کچھ 3-4 آپشن آتے ہیں، آپ نے اس میں کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو تھوڑا بہت ٹچ آپ کو اس میں بھی ہونا چاہیے اسلامیات کے کون سی غزوہ کب ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کہاں پر ہوا، شراب کب حرام ہوئی، روزہ کب فرض ہوا، اس طرح کے سوالات جو ہیں نا، جس میں ڈیٹ انکلوڈ ہوتا ہے ہجری، کہ کون سی ہجری میں فرض ہوا، کون سی ہجری میں کیا ہوا، یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ بیسک جو اسلامیات کی آپ کسی بھی لے لیں، کہ کوئی بھی بک لے لیں ٹیسٹ کے لیے، تو اس میں آپ کو جو بیسک ہوتا ہے اس میں سے آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنرل نالج، جیسا کہ پہاڑی چوٹیوں کے بارے میں، کہ سب سے بڑی پہاڑی چوٹی کون سی ہے، ایشیا کا سب سے بڑا ریگستان کون سا ہے، وچ از دا بگیسٹ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ، وچ از دا بگیسٹ ماؤنٹین رینج ان دا ورلڈ، اس طرح کے سوال آ جاتے ہیں۔ اور پاکستان کی جنرل نالج بھی آنی چاہیے، کہ پاکستان کی K2 تو سب کو پتہ ہے، وہ اپنی پوچھتے ہیں اتنا K2 بھائی پاکستان کی سب سے بڑی چوٹی تو K2 ہے، سیکنڈ نمبر پہ کون سی ہے، تو سیکنڈ نمبر پہ نانگا پربت ہے پاکستان میں۔ اسی طرح پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے، قومی پرندہ کون سا ہے، قومی شربت کون سا ہے، تو قومی شربت گنے کا جوس جو ہے وہ قومی شربت ہے، اس کی آپ دیکھ لیں گنے کے جوس کو کیا بولتے ہیں، ایک اسپیسیفک چیز بولتے ہیں اس کو، انگلش میں بھی اردو میں بھی آپ اس کا دیکھ لیں۔ یہ اکثر ایک بار آیا تھا سوال، میں نے بھی یہ کیا تھا۔ اس طرح پاکستان کی جو بھی قومی چیزیں آپ نے ان پہ دھیان کرنے، قومی لباس کون سا ہے، اور سب سے زیادہ بولے جانے والی لینگویج کون سی ہے، پنجابی ہے، اور سب سے بڑا رقبے کے لحاظ سے کون سا صوبہ ہے، بلوچستان ہے، اور آبادی کے لحاظ سے پنجاب ہے، تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ آلموسٹ یہی 3-4 چیزیں کور کی جاتی ہیں، انگلش، میتھس، اور جنرل نالج پاکستان کی، اور جو اوور آل ورلڈ کی جنرل نالج ہے اس کے بارے میں سوال آتے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلامیات کا ایک پورشن آتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس سے آپ کو کافی ہیلپ ہوئی ہوگی، جو بھی آپ گورنمنٹ کے ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں ان فیوچر، تو اس میں آپ کے لیے اسی چیز میں سے آتا ہے، اور یہی چیزیں کور کی جاتی ہیں، اس سے باہر نہیں آتا۔ ہاں اگر آپ اس کے علاوہ کوئی ٹیکنیکل فیلڈ کا دے رہے ہیں، تو ان سوالوں کے ساتھ آپ کی جو ٹیکنیکل فیلڈ ہے یا کوئی بھی فیلڈ ہے آپ کی ایڈمنسٹریشن کی ہے، تو پھر آپ نے ایڈمنسٹریشن میں MS ورڈ، ایکسل، پاور پوائنٹ کی جو شارٹ کیز ہوتی ہیں، ٹیبلز وغیرہ، اس کے بارے میں سوال آتا ہے ایک پورشن فیلڈ ریلیٹڈ، لیکن یہ چیزیں مسٹ آتی ہیں ساتھ ان کے، ایک پورشن اس کا ہوگا آپ کی جاب ریلیٹڈ، اور باقی جو یہ جنرل نالج اور اسلامیات اور یہ ہر کسی میں یہ پوچھے جاتے ہیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اور آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی۔ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کرنا ہے ٹوٹی فروٹی، اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔